اور یہاں ایک بڑی خبر آپ کو دیں، شہرہ آفاق سیریز ارطغرل غازی کے مرکزی کردار انگین الطان پاکستان کی محبت میں لاہور آئے، لیکن یہاں لانے اور بلانے والے نوسر باز نکلا ہے۔ لاہور کا ایک اشتہاری ملزم جس کا نام کاشف ضمیر ہے، اس نے انگین الطان کو جال میں پھنسا لیا۔ $10 لاکھ میں ڈیل ہوئی اور اب تک صرف آدھی رقم ہی ادا ہو سکی ہے۔ معاہدے کی کاپی نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ یہ جو ملزم ہے کاشف ضمیر، یہ 8 مقدمات میں ملوث نکلا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ملزم کاشف اشتہاری ہے، دیگر ممالک میں سفر بھی کرتا رہا ہے، ترکی بھی گیا ہے، وہاں انگین الطان سے ملا، کرمنل ریکارڈ کے باوجود ملزم آزاد کیوں ہے؟ اس طرح اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ اشتہاری ملزم وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم شخصیات سے ملتا رہا تو کلیئرنس کس نے دی ہے؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ نمائندہ نیو نیوز حماد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد، کس طرح سے اس نے یہ سارا کچھ کر دیا؟ اتنا کرمنل ریکارڈ وزیر اعلیٰ سے ملا اور اتنی بڑی ڈیل بھی اس نے کی؟ بالکل، یہ ایک اہم خبر ہے اور اس حوالے سے بتاتا چلوں تو المعروف غازی ڈرامہ میں سازشوں کا مقابلہ کرنے والا انگن الطان لاہور میں نوسر باز کے ہاتھے چڑھ گیا ہے اور سلطنت عثمانیہ پر یہ ڈرامہ بنا تھا جس میں ارطغرل غازی کا رول مرکزی کردار نبھانے والے انگن الطان کو پاکستان بلانے والا ریکارڈ یافتہ نکلا ہے، جس کا ریکارڈ بھی نیو نیوز کی سکرین پر نشر ہے۔ جو کاشف ضمیر ہے جس کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے خلاف لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں 8 مقدمات درج ہیں، لاہور میں 4 مقدمات درج ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں 2 اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی 2 مقدمات درج ہیں۔ جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں 4 مقدمات میں یہ ملزم اشتہاری بھی ہے اور یہ اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات بھی کرتا رہا، تو اس حوالے سے انگن الطان کا میزبان کاشف ضمیر پر 8 مقدمات کا جو ریکارڈ سامنے ہے اس میں ملزم کاشف سیالکوٹ کے ٹھیکیدار جو ہے اس سے 8 لاکھ روپے دینے ہیں، وہ بھی ابھی تک نہیں دیے، جبکہ جو اس نے چینیں پہن رکھی ہیں اس کا جو اوپر اس کو کلر کرایا گیا ہے، سونا چڑھایا گیا ہے، اس کے 30 ہزار روپے 2 چینوں کے وہ بھی کسی کو نہیں دیے۔ اس دکاندار سے بھی فراڈ ہوا تھا۔ اشتہاری ملزم وزیر اعلیٰ سمیت اہم سیاسی شخصیات سے ملتا بھی رہا اور ایک پکچر کا جو حساب ہے اس حوالے سے بھی مختلف سیاسی اور دیگر اہم سیاسی شخصیات نے کاشف ضمیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی منتیں کام نہ آئیں اور کئی ایسے سیاسی رہنما ان سے تصویر نہ بنوا سکے۔ نوسر باز کاشف نے سیاسی اور بزنس ایلیٹ کو ماموں بھی بنا ڈالا ہے۔ کاشف ضمیر نے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کروائی، اس کی فوٹیجز بھی نیو نیوز کی سکرین پر ہیں اور کس طرح یہ ترکی سے لاہور لے کر آئے اور ارطغرل غازی کو اس ساری سازش سے بے نقاب کرنے کے حوالے سے یہ ساری تفصیلات ہیں، یہ نیو نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ جو ریکارڈ اس کے خلاف ملا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر اس میں مقدمات کا اندراج ہے۔ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، یقیناً حکام کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے اور اس طرح کے کرمنلز کے حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ بطور وزیر داخلہ نواز شریف کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بس اب بہت ہو گیا۔ شیخ رشید نے سابق وزیراعظم کو صاف کہہ دیا، پریس کانفرنس میں بولے وزیراعظم سے مذاکرات نہیں کرنے تو جس سے کرنے ہیں بتا دیں، کرا دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم اپنا لانگ مارچ کا شوق بھی پورا کر لے۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا۔ عمران خان اپنی حکومت چھوڑ دیں گے، وہ این آر او نہیں دیں گے۔ پی ڈی ایم نے لاہور میں اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے، ان کا رزلٹ 0/0 نکل رہا ہے۔ آئے استعفے دیں، میں آپ کا منتظر ہوں، اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے یہ شوق پورا کریں۔ عمران خان 5 سال انشاءاللہ پورے کرے گا۔ میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب انف از انف، دیٹس اٹ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سب اس نااہل حکومت کو دھکا دینے کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ مریم نواز کا آر یا پار کی مراد جلسہ ہی تھا، حکومت پورا زور لگا لے کسی طور بھی یہ جلسہ نہ ہو سکے، لیکن جلسہ ہو کر رہا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پی ڈی ایم جلسے میں 1 لاکھ سے زائد کارکن شریک تھے، پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب جلسہ تھا۔ کل بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لاہور کے عوام نے بھی
اور پنجاب سے لوگوں نے جو ہے وہ اس جلسے میں شرکت کی. آر یا پار سے مراد یہ تھا کہ گورنمنٹ پورا زور لگا رہی تھی کہ جلسہ نہیں ہونے دینا. انہوں نے یعنی ہمیں وینیو بھی ڈینائی کیا, ٹرانسپورٹ ڈینائی کی, مقدمات درج کیے, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, کورونا کا پراپیگنڈا کیا. اس کے باوجود پی ڈی ایم نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا. لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. کل کی فوٹو بھی دیکھ لیں, کل کی اٹینڈنس بھی دیکھ لیں, اور کل کا جوش بھی دیکھ لیں. الحمدللہ لاہور یار میرے ہلکے سے 5000 سے زیادہ آدمی آئے. کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال سے؟ میرے خیال ہے 1 لاکھ آدمی ہو گئے. میں آخر میں پہنچا ہوں تو اس وقت ابھی لوگ اندر آ رہے تھے. اسی طرح وفاقی وزیر فواد چودھری معاون خصوصی شہباز گل نے بھی اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو مرضی کر لے اس طرح سے کسی صورت حکومت جانے والی نہیں. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کا بیانیہ لاہور کے جلسے کی ناکامی کی بڑی وجہ ہے. محمود اچکزئی پنجاب میں ہی نہیں بلکہ وفاق اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں. نون لیگ کے لوگوں سے کہتا ہوں خدا را محمود اچکزئی کے پیچھے مت لگے. مریم نواز ناکام جلسے کے ذمہ داروں کا آج احتساب کر رہی ہیں. فردوسہ شکاوان کہتی ہیں کہ قانون اور عدالتوں کا مفرور لندن میں بیٹھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کر رہا تھا. چند چمچوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے بیانیے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. مریم نواز کی زیر صدارت MNAs MPs کی کلاس ہوئی. قانون کا مطلوب, عدالتوں کا مفرور, لندن میں بیٹھ کے ویران رات میں خالی کرسیوں سے تبادلہ خیال کر رہے. راج کماری صاحبہ کی زیر صدارت ان کی کلاس جاری ہے. شاہی خاندان کی جتنی کنیزیں اور ان کے چیلے مصروف عمل ہیں, ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو استعفے دینے کا آپ نے شور مچایا ہوا ہے, کیا پیدل چل کے آ رہے ہیں جو ابھی تک نہ اسپیکر کے پاس پہنچے ہیں اور نہ متعلقہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں. مزید خبریں بھی ہوں گی اس بلیٹن کا حصہ, لیکن اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے نیوز. خبر سے آغاز کریں گے. حکومت 31 جنوری تک مستعفی ہو جائے. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے. پریس کانفرنس میں کہا پی ڈی ایم کا 1 فروری کو سربراہی اجلاس ہوگا. 1 فروری کو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا. عوام سے اپیل ہے آج سے ہی لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں. 31 دسمبر تک ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی استعفے اپنی جماعت کے قائدین کو دے دیں گے. حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے. اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا. تمام جماعتوں کے کارکن یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں. بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا. ہماری طرف سے واضح ہے کہ ہم کوئی بات ان سے کرنے کو تیار نہیں. یہ استعفیٰ کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی تجویز آئے جو ہم سمجھیں کہ اب اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا, ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرے گا. ایک اور بڑا اعلان کیا, مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا. لانگ مارچ اور وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کا وقت ہے. بلاول بھٹو اور مریم نواز کے بھی حکومت پر وار. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا تمام فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں گے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کے اعتزاز احسن سمیت سب پابند ہیں. مریم نواز بولی لاہور میں پاور شو اتنا بڑا تھا کہ لوگوں کو جلسہ گاہ سے باہر سڑک پر کھڑا ہو کر خطاب سننا پڑا. ایم پی اے سے گلہ کیا کہ جلسہ گاہ چھوٹی رکھی گئی, جلسے کو بڑے پیمانے پر اس کے انتظامات ہونے چاہیے تھے. یہ بھی کہا کہ جلسے کے بعد حکومت میں صف ماتم ہے.